بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو عملی کتاب حصہ بے کا کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا، یقیناً تمام بچوں نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج درسی کتاب سے ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ اب چلتے ہیں درسی کتاب کی جانب۔ عزیز طلباء، آج آپ کو ایک نظم پڑھائی جائے گی۔ نظم کا عنوان ہے سفر ہو رہا ہے، اور اس نظم کے شاعر کا نام ہے سید ضمیر جعفری۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ مزاحیہ نظم اور عام نظم میں فرق جان سکیں گے، اور دوسرا اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ لطف اندوز ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے یہ نظم ہیئت کے اعتبار سے مسدس ہے۔ مسدس اس نظم کو کہا جاتا ہے جس کے ہر بند کے 6 مصرے ہوں۔ اس نظم کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے، لہٰذا یہ ہیئت کے اعتبار سے مسدس ہے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور تفہیم کروائی جائے گی۔ اب چلتے ہیں اس کی ریڈنگ کی جانب۔ نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، جو دامن تھا دامن بدر ہو رہا ہے، کمر بند گردن کے سر ہو رہا ہے، سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے، ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، چلی تو مسافر اچھلنے لگے ہیں، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چلنے لگے ہیں، قدم جا کے ٹخنوں سے ٹلنے لگے ہیں، جو کھایا پیا تھا اگلنے لگے ہیں، تماشا سرے رہ گزر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، جو خوش پوش گیسو سوارے ہوئے تھا، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا، بڑا قیمتی سوٹ دھارے ہوئے تھا، گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا، بیچارے کا حلیہ دیگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، جو گردن میں کالر تھلر رہ گیا ہے، ٹماٹر کے تھیلے میں ڈر رہ گیا ہے، خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے، سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے حالات لکھیے، گزرتے ہیں کس طور دن رات لکھیے، مشاغل بتفصیل اوقات لکھیے، جو لکھیے تو اب اور کیا بات لکھیے، کوئی کام ہم سے اگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ یہ قوسین میں دیکھیے گا سید ضمیر جعفری اس نظم کے شاعر ہیں۔ اب چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی تفہیم کی جانب۔ بند نمبر 1، نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، جو دامن تھا دامن بدر ہو رہا ہے، کمر بند گردن کے سر ہو رہا ہے، سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے، ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ دامن بدر ہونا، دامن کا پھٹ جانا، سفینہ کشتی، زیر و زبر تہ و بالا، نیچے اوپر۔ اب اس بند میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کراچی کی مقامی بس کا سفر کا حال بتا رہے ہیں کہ اس میں سفر کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے، لوگوں کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، اور کیونکہ دھکم پیل بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں سفر کرنے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کشتی میں سوار ہوں، وہ کشتی لہروں پر ڈولتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہو۔ یہ بڑا ہی عجب سفر ہے، کیونکہ کراچی کی مقامی بس میں سفر
کیونکہ کراچی کی مقامی بس میں مجبوراً سفر کر رہی ہیں۔ بند نمبر 2، چلی تو مسافر اچھلنے لگے ہیں، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چلنے لگے ہیں، قدم جا کے ٹخنوں سے ٹلنے لگے ہیں، جو کھایا پیا تھا اگلنے لگے ہیں، تماشا سرے راہ گزر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ اگلنا کا مطلب یہ ہے کہ کھایا پیا، جو چیز کھائی ہو اس کا حلق سے باہر آ جانا، تماشا کھیل، سرے راہ راستے کے کنارے۔ اس بند میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں جب کراچی کی یعنی مقامی بس سفر کا آغاز کرتی ہے تو اس میں لوگ اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے بیٹھے ہوئے مسافر وہ ادھر ادھر ہو رہے ہوں، اور بعض لوگ تو ایسے نیچے گر جاتی ہیں، بعض کو قے آ جاتی ہے، اور یہ یوں لگتا ہے جیسے اس مسافروں کی اس حالت کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ سڑک کے کنارے پر کوئی کرتب ہو رہا ہو اور دوسرے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ محض یہ تماشا نہیں ہے بلکہ یہ ایک کراچی کی بس میں سفر کرنے والوں کی کہانی ہے۔ بند نمبر 3، جو خوشپوش گیسو سوارے ہوئے تھا، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا، بڑا قیمتی سوٹ دھارے ہوئے تھا، گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا، بیچارے کا حلیہ دیگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ خوشپوش اچھے لباس والا، گیسو بال سوارنا یعنی ایسے بال سنوارے ہوئے سجائے ہوئے، اور حلیہ ظاہری شکل و صورت، دیگر دوبارہ یعنی ایک بار پھر، بیچارے کا حلیہ دیگر ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا دیگر کا مطلب یہ بھی ہے خراب، تباہ۔ اب اس بند میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بس میں سفر کرنے والوں کا حال بڑا عجیب، کہ اگر کوئی بن سور کے تیار ہوا اور بڑا ہی چہرے کو سجایا ہوا، قیمتی جوڑا پہنے ہوئے، یہ پل بھر میں سب کچھ اترا ہوا تھا اور حلیہ بگڑ چکا تھا، تبدیل ہو چکا تھا، کیوں؟ وہ ایک ایسی بس میں سفر کر رہا تھا کہ جس میں سفر کرنے سے یہ حالت، اچھا حلیہ اور اچھے کپڑے اور بن سور کے سوار ہونے، یہ تمام یعنی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بند نمبر 4، جو گردن میں کالر تھا لر رہ گیا ہے، ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے، خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے، سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ اب اس میں کالر کہتی ہیں قمیض کا یعنی گریبان سے اوپر کا حصہ، کدھر استفہامیہ کہاں، بغل بازو کا اندرونی حصہ، اور پرخطر خطرے سے بھرپور۔ اب اس بند میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس بس میں سفر کرنے والا خوبصورت کالر والے شرٹ پہن کر، قمیض پہن کر سوار ہوا تو بس میں ہجوم اتنا تھا کہ دھکم پیل کی وجہ سے کھینچاتانی ہوئی، تو آدھا کالر ہی غائب، اور کچھ ایسے مسافر بھی سوار تھے جو سبزی منڈی سے سبزی لائے، ان کی آدھے ٹماٹر ہی غائب یعنی سبزی ہی غائب، اور کچھ مسافر بغل میں مرغا دبائے کھڑے، تو مرغا غائب پر باقی رہ گیا، اور کراچی کی بس کا سفر خوف اور خطرے سے بھرپور، لیکن اس کے باوجود مجبوراً لوگ اس میں سفر کر رہے تھے۔ بند نمبر 6، بند نمبر 5، وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے حالات لکھیے، گزرتے ہیں کس طور دن رات لکھیے، مشاغل بتفصیل اوقات لکھیے، جو لکھیے تو اب اور کیا بات لکھیے، کوئی کام ہم سے اگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ حالات جمع حالات اور طور طریقے، مشاغل مشغلہ کی جمع، مصروفیت
تفصیل اوقات، اوقات یہ کہا جائے گا یعنی وقت کے بارے میں وضاحت بیان کرنا، وقت کے بارے میں وضاحت بیان کرنا، اوقات وقت کی جمع۔ اب اس بند میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں اگر کچھ لکھنا ہے تو اپنے بارے میں لکھیے کہ آپ کہ میرے رات دن کیسے گزرتے ہیں اور میری مصروفیت کیا ہے، اس کو میں وضاحت سے بیان کروں تو میں یہی لکھ پاؤں گا۔ میرا کوئی مشغلہ نہیں ہے، میرا کوئی کام نہیں ہے، ہاں ایک کام میرا ہے اور وہ یہ کہ میں بس کراچی کی بس میں سفر کر رہا ہوں، جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھی اس کی تفہیم اور مشکل الفاظ کے معنی، جو آپ کو یقیناً آپ اس کی ریڈنگ کے بعد مشکل الفاظ کے معنی اور تفہیم سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو آپ نے نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ یہ دیکھ لیں عملی کتاب صفحہ نمبر 11 پر، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے معنی آپ نوٹ بک پر لکھیں گے۔ لکھنے کے لیے آپ فیروز اللغت کا استعمال کیجیے کہ فیروز اللغت کی مدد سے آپ کو طریقہ کار سمجھایا گیا ہے کیسے آپ نے الفاظ کے معنی تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ اس طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان تمام مشکل الفاظ کے معنی امید ہے لکھ لیں گے۔ اگر کسی بچے کو مسئلہ ہو کہ ان الفاظ کے معنی لکھنے میں اسے دشواری ہو، یعنی فیروز اللغت سے تلاش کرنے میں دشواری کا سامنا ہو، تو یہ تحریری شکل میں بھی آپ الفاظ معنی دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ کے یہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے تمام طلباء الفاظ معنی لکھنے کے بعد انہیں یاد کر لیں گے۔